بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ بیان صرف 10-12 منٹ کے اوپر مشتمل ہوگا۔ کہیں ضروری پروگرام سے جانا ہے تو اس وجہ سے آج کے لیے معذرت خواہی، اور صرف ترجمے کو اکتفا کر کے اور ایک بات کی اصلاح کر کے اپنے اس بیان کو اختتام پذیر کیا جائے گا۔ کل کے بیان میں نے آخر میں ذکر کیا بھی تھا کہ کبھی کبھی زبان سے کچھ نام کہیں کا کہیں اور کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر تاریخ کے اندر اور تاریخ بیانی کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ کل جو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور اس میں حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی علیہ رحمت و رضوان کا ذکر آیا تھا، اور میں نے جو ذکر کیا تھا کہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کو صاف کرتے ہوئے کچھ اشعار کہے تھے اور ایک شعر کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ واقعہ در حقیقت حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خود وصال کے وقت کا ہے، نہ کہ حضرت عبداللہ کے وصال کے وقت کا، کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، ان کی وفات اس وقت ہو چکی تھی جب کہ آپ اپنے والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں ابھی صرف 2 یا 3 مہینے ہی کے تھے۔ جب حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 5 یا 6 سال تھی، ایک روایت کے مطابق 5 اور بعض کتابوں کے مطابق 6۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے جد امجد ہیں ان کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف 8 سال تھی۔ تو کل کے تذکرے میں وہ 6 اور 8 کا جو ذکر آیا تھا تو وہ در حقیقت حضرت عبداللہ نہیں، عبد المطلب، ان کا جب وصال ہوا تھا تو وہ 8 سال کے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ذکر آیا تھا کہ آپ نے کچھ اشعار کہے تھے وہ خود اپنے وصال کے وقت کہے تھے۔ تو پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں اور پھر وہ اشعار سنا کر کے اختتام پذیر کرتا ہوں کہ جو اشعار آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے 6 سالہ جگر کے ٹکڑے کے سامنے وصال کے وقت بڑے درد بھرے انداز میں الوداعیہ طور پر پیش کیے تھے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اس کے بعد جو بیان آپ نے کل سماعت فرمایا، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اے حبیب تم فرما دو ان سے جو یہ خدا کے عذاب
کہ آ جانے میں جلدی کرتے رہتے ہیں، جس کا ذکر کل آپ نے سماعت کیا، ان سے کہہ دو بھلا بتاؤ تو اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے بیاتن رات کے وقت او نہارن یا دن کے وقت، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کون سی بات ہے، کیا بات ہے کہ جس کی یہ مجرم لوگ جلدی کرتے ہیں؟ ان کو اللہ کے عذاب کے اتارنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی وحدانیت کا یقین رکھنا چاہیے، ہمارے حبیب کی رسالت کا اقرار کر کے سچا مسلمان ہو جانا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی حالت کفر و شرک پہ رہتے ہوئے خدا کے عذاب کو آواز دیں اور اس کے جلدی اترنے کے لیے تمنائیں کریں۔ یہ صرف ایک آیت کریمہ کا ترجمہ آپ نے پیش کیا، اور اب اپنے وقت کے اختصار کے پیش نظر وہ اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ المواہب اللدنیہ کی شرح ہے علامہ زرقانی علیہ رحمۃ و رضوان کی، اس کی یہ جلد اول ہے اور جلد اول کا صفحہ 310 ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا وصال ہو چکا ہے، جبکہ آپ ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں صرف 2 یا 3 مہینے کے ہیں، اور وہ بھی مدینے کے اندر، جس وقت اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ ہزار انہوں نے چاہا ہوگا کہ اپنے شوہر نامدار جن کا دیدار میں نے تھوڑے وقت کے لیے کیا، میں ان کی قبر پہ جاؤں، آنسو بہاؤں، دل کو ٹھنڈک دوں، مگر ان کو احساس تھا کہ میرے پیٹ میں کسی کی عظیم ترین امانت پل رہی ہے، اس لیے انہوں نے سفر نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے تقریباً ہوئے، مگر کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ تھا کہ اور بچے جتنا 1 مہینے میں بڑھا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا 1 دن میں ہی بڑھ جایا کرتے تھے، اور بچے جتنا 1 سال میں بڑھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے میں اتنے بڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو بظاہر 6 سال کے تھے، لیکن دیکھنے میں لگتا تھا جیسے کہ 8، 9، 10، 11، 12 سال کا کوئی بچہ ہو۔ تندرست توانا، حسن و جمال آپ کے چہرہ انور کے اوپر نکھار لایا کرتا تھا۔ جب والدہ ماجدہ نے یہ دیکھا کہ میرا نونہال سفر کرنے کے لائق ہو گیا ہے، تو احساس دلایا کہ تمہارے والد صاحب کی قبر مدینے یعنی یثرب کے اندر ہے۔ اس وقت اس کا یہی نام تھا، آج اس کو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ چلو وہاں چلتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب سے اجازت لی، انہوں نے اجازت دے دی۔ ساتھ میں حضرت برکہ، جن کا نام دوسرا ام ایمن ہے، یہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی باندی تھیں، ان کو ساتھ کیا، سفر ہوا۔ واپسی میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی طبیعت خراب ہو گئی مقام ابوا میں، حالانکہ گئی تھی تو بالکل تندرست توانا صحیح تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 سال کی عمر کے تھے۔ بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ جب میں وہاں تھا مدینہ شریف میں، تو وہاں تو یہودی بہت زیادہ تھے، تو میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب کھڑا ہوا تھا کہ کئی یہودی میرے پاس آئے اور مجھے بہت غور سے دیکھنے لگے۔ اتنے میں ایک بوڑھا یہودی میرے پاس آیا جو ان کا عالم لگتا تھا، مجھ سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ اس کے بعد اس نے میرے دونوں شانوں کو کھول کر کے دیکھا، اور دیکھ کر کے پھر اپنے دوسری قوم کے پاس جا کر کے بولا اتنی زور سے کہ مجھے آواز آئی، اور کہا لوگو ھذا نبی ھذہ الامہ، یہ اس امت کا نبی ہے۔ 6 سال کی عمر ہی میں اس یہودی نے دیکھ کر کے یہ پہچان لیا تھا کہ یہ اس امت کا نبی ہے، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کو بھی بتا دیا تھا۔ آپ کو خوف و خشیت لاحق ہوئی کہ کہیں لوگ میرے اس کلیجے کے ٹکڑے کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ارادہ تھا رکنے کا، لیکن پھر رکی نہیں۔ مدینے سے یعنی کہ اس وقت کے یثرب سے
مکہ معظمہ کی طرف سفر کرنے لگی۔ راستے میں مقام ابوا کے اوپر آ کر کے آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی۔ اس وقت ان کی حضرت عبداللہ کی باندی حضرت برکہ ام ایمن ساتھ میں تھی۔ اب تنہائی کا معاملہ ہے، 200-300 کلومیٹر کے فاصلے پر مکہ معظمہ سے 3 نفر ہیں، جنگل کے اندر ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک تقریباً 6 سال کا نونہار بچہ ہے اور 2 عورتیں ہیں۔ اس وقت اگر کسی ایک کا حال خراب ہو جائے، اس ایک عورت اور اس چھوٹے سے بچے کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کو یہ تو احساس تھا کہ میرے والد گرامی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن والدہ ماجدہ کو بھی اپنی نظروں کے سامنے جاتے ہوئے جب اللہ کے رسول نے دیکھا ہوگا، اس وقت ان کے دل کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ بھی جنگل ہے، جنگل میں والدہ کی طبیعت خراب ہے، جو ان کو لے کے جانے والی ہے مکہ معظمہ، انہی کی حالت ناساز ہے۔ اس وقت آنکھ سے آنسو نکلے ہوں گے۔ حضرت آمنہ خاتون نے اپنے دست مبارک سے اپنے اس نونہال کے آنکھ کے آنسو کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور یہ اشعار کہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس سے یقینی طور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت جب اللہ کے رسول 6 سال کی عمر شریف میں تھے، اس وقت بھی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر تھی، بتوں سے نفرت رکھنے والی، اللہ کو ایک سمجھنے والی، رسالت کو ماننے والی، چاہے اپنے نونہال کی رسالت کو، کیونکہ اس کا وقت ہی نہیں آیا، مگر رسالت، عقیدہ رسالت کو ماننے والی اور حش اور نشر کو ماننے والی، یہ سارے عقیدے اس وقت حضرت آمنہ خاتون کے تھے۔ سنیں، فرماتی ہیں، بارک اللہ فیک من غلامی یبن الذی من حومت الحمامی نجا بعون الملک العلامی فودی غدات الضرب بالسہامی بمئت من ابل سوامی ان صاح ما ابصرت فی المنام فانت مبعوث الى الانام تبعث فی الحل وفی الحرام تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہامی فاللہ انہاک عن الاصنام اللہ توالیہ مع الاقوامی۔ یہ اشعار انہوں نے اس وقت کہے، جس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، میرے بچے، اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت عطا فرمائے، تو اس کا بیٹا ہے جس کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بچایا 100 اونٹ کا فدیہ دے کر کے۔ ان کے مقابلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، تب کہیں جا کر کے حضرت عبداللہ بچے تھے، جن کی قربانی کا مسئلہ، ان کا واقعہ مشہور ہے۔ فرماتی ہیں، انصاح ما ابصرت فی المنامی، اے میرے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، جو میں نے خواب دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے اور یقیناً صحیح ہے، فأنت مبعوث الی الانام، تو یقیناً تو پوری کائنات کا نبی ہے۔ یہ کب کہہ رہی ہیں؟ جب 6 سال کی عمر شریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میں نے وہ دیکھا ہے، خواب جو دیکھا ہے وہ سچا ہے، تو یقیناً تو ساری کائنات کی طرف بھیجا ہوا ہے۔ تبعث فی الحل وفی الحرام، تجھ کو بھیجا گیا ہے حل و حرم یعنی حرمین شریفین کی طرف۔ تبعث فی التحقیق والاسلامی، تم کو بھیجا گیا ہے تحقیق و اسلام کے اندر۔ دین ابیک البر ابراہامی، کہتے ہیں تیرا دین، اے میرے بیٹے، تیرا دین ابراہیمی ہے، دین ابراہیمی ہے۔ دین ابراہیمی بت پرستی نہیں ہے، دین ابراہیمی میں اللہ کو ایک ماننا ہے، دین ابراہیمی میں رسالت ہے، نبوت ہے، دین ابراہیمی میں حشر ہے، نشر ہے، عذاب قبر ہے، عذاب حشر ہے، یہ تمام تر، اور ثواب قبر ہے، ثواب حشر ہے، یہ تمام تر چیزوں کے عقیدے دین ابراہیمی کے اندر ہے۔ فرمایا فاللہ انہاک عن الاصنام، اے میرے بیٹے، اللہ نے تجھے منع کیا ہے بتوں کے پاس جانے سے۔ اللہ توالیہ مع الاقوامی، یہ کہ تم
قوموں کے ساتھ یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ موالات نہ کرنا یعنی دوستی مت بڑھانا۔ اس کے بعد یہ اشعار کہنے کے بعد ایک اور جملہ کہتی ہیں، کیا عظیم جملہ، ان کی پیشانی پر، یقیناً اپنے بیٹی کی پیشانی کی پر وہ جو دیکھ رہی تھیں وہی اپنی زبان سے نکال رہی تھیں۔ کہتی ہیں انتقال کا وقت قریب ہے، بالکل انتقال کا وقت قریب ہے۔ وہیں پر ان کو دفنایا گیا، پھر ان دونوں حضرات نے ان کو دفنایا۔ یہ اشعار کہنے کے بعد کہتی ہیں ثم قالت، فرمایا کل حی میت، وہ برکہ جو بیٹھی ہوئی تھی ام ایمن، ان سے بھی کہا اور اپنے بیٹے سے بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیٹا ہر زندہ کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ وکل جدید بال، اور اے میرے بیٹے ہر نئے کو ایک نہ ایک دن پرانا ہونا ہے۔ وکل کبید یفنا، اور اے میرے بیٹے ہر بڑے کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ وانا میتا، میرے بیٹے میں بھی مرنے والی ہوں، میرا بھی انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، مگر اتنا یقین ہے وذکری باقن، میں تو مر جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا۔ میں مر جاؤں گی مگر میرا ذکر باقی رہے گا۔ کیوں؟ وقد ترکت خیرا وولدت طہرا، اس لیے کہ میں ایک بہترین نیکی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں اور ایک ایسے اپنے نونہال کو چھوڑ کر جا رہی ہوں جو باطن سے بھی پاک ہے، ظاہر سے بھی پاک ہے، پاک ہی پاک ہے۔ یہ کہا ثم ماتت، اتنا کہا اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ان تمام تر اشعار سننے کے بعد بھی، کہنے کے بعد بھی، پڑھنے کے بعد بھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت عبداللہ یا حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہما وہ اسلام سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، نہیں، وہ رخصت ہونے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دین کے اوپر تھے، موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے، اور اسی پہ ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔